لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي المكين الأمين الكريم. دادا توحید کے متوالوں، شمع نبوت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے کہنے والوں، آئیے ہم سب مل کر عقیدت و محبت کے ساتھ، کامل توجہ اور بھرپور بارکندگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی دولہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ مبارکہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا و حبیبنا ونبينا ومولانا محمد كما تحب وترضى صل عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے دوستوں کا اس میں ذکر فرماتا ہے. سن لو اچھی طرح، بے شک اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف نہیں اور نہ اسے کسی بات کا غم ہے. خوف اور غم سے آزاد جو گروہ ہے وہ اولیاء کرام کا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قربت اور دوستی سے نواز دیا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا دوست بناتا ہے تو قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. اللہ تعالیٰ ان کی محبت اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے. یہ ہمارے آپ کی بس کی بات نہیں ہے. آپ پتہ نہیں کہاں کہاں سے سمٹ کر یہاں آتے ہیں. محبت الہی ہے. اللہ کی طرف سے محبت آپ کے دل میں ڈالی گئی ہے، تبھی تو آپ اتنا لمبا سفر کر کے مرکز اہل سنت میں آتے ہیں. اچھا، ہم آپ جو جمع ہوئے ہیں اور جن کی محبت میں ہم تذکرہ کرنے والے ہیں وہ قدوۃ الصالحین، زبدۃ العارفین، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا شاہ اختر رضا خان ازہری تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کا ذکر خیر سننے کے لیے آج جمع ہوں. کیونکہ اسی ذی قعدہ کے مہینے میں نماز مغرب کے وقت میں آپ کا انتقال ہوا. اللہ علیہ کی شان کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں اس دنیا سے اٹھاتا ہے تو ایسے مبارک وقت میں جبکہ نماز کا وقت ہو، اذان کا وقت ہو. اب مغرب کی اذان اور جماعت میں کوئی زیادہ لمبا فاصلہ نہیں ہوتا. بس یوں اذان ہوئی جماعت کھڑی ہوئی.
اب آپ اپنے مکان میں ہیں، نماز کی تیاری میں ہیں، نماز مغرب ادا کروں گا، اس ضعیفی کے عالم میں آپ نماز پابندی وقت کے ساتھ ادا فرماتے ہیں، تو مسجد رضا میں اذان ہو رہی تھی، اذان کا آپ جواب دے رہے تھے، حی علی الصلاۃ، کیا معنی ہے اس کے حی علی الصلاۃ؟ آؤ نماز کے لیے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کے لیے۔ آپ نے اپنی زبان مبارک سے تشہد پڑھا، کلمہ شہادت اور حی علی الصلاۃ کا جواب دیا، اور اسی وقت آپ کی روح آپ کے جسم سے علیحدہ ہو گئی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی محبت جو دلوں میں ڈالا، اس کا ثمرہ اور نتیجہ اور جو بات سچی ہے اس بات کا اندازہ آپ لگا لیں۔ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ علاقۂ عرب میں، یمن میں، دبئی میں، شارجہ میں، قطر میں، ہر جگہ آپ کے چاہنے والے ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے، اور آپ کا جنازہ جب اٹھایا گیا اتوار کے دن، جمعے کی نماز ادا ہونے کے بعد نماز مغرب کا وقت اٹھایا، نماز مغرب کے وقت میں آپ نے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہا۔ اب لوگوں کو اطلاع ہونا ہے، مریدین کو اطلاع ہونا ہے، متقین کو اطلاع ہونا ہے، تو اتوار کے دن صبح 10 بجے نماز جنازہ کا اہتمام کیا گیا۔ کہا لگا میں نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیان کر رہا ہوں، کیونکہ اس میں یہاں جو موجود افراد ہیں بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نماز جنازہ میں شریک ہوئے ہوں گے، سفر کی صورتیں برداشت کرتے ہوئے اور زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہوئے، کیونکہ اتنا جلدی بریلی شریف پہنچنا کوئی تیز رفتار سواری سے ہی ممکن ہے، ممکنہ حد تک جو پلین کے کرائے تھے آج الشریعہ کے چاہنے والے کرائے کو نہیں دیکھے، بس یہ دیکھے کہ ہمیں آپ کا آخری دیدار نصیب ہو جائے اور نماز جنازہ میں شرکت کر لیں۔ جس کو جیسا موقع ملا ویسے وہ تاج الشریعہ کا آخری دیدار کرنے کے لیے بریلی شریف پہنچے۔ تو 1000 تو 1000 نہیں تھے، لاکھ 2 لاکھ نہیں تھے، 2.5 کروڑ آدمی وہاں موجود تھے۔ اندازہ لگائیے محبت الہی کیسی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی محبت اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا۔ جب ہم لوگ جنازے کی نماز سے فراغت پا کر جب دلی لوٹے ٹرین پکڑنے کے لیے، تو چلتے چلتے وہ ٹیکسی ڈرائیور جو تھا نوجوان بھی غیر مسلم تھا، اس نے پوچھا ہم سے کہاں سے آ رہے صاحب؟ ہم نے کہا بریلی شریف سے آ رہے، ہمارے گرو کا دیہانت ہوگا، وصال ہو گیا، ان کی آخری جو جنازے کی نماز ہوتی ہے اس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ ہم نے اس کو کہا کہ تقریباً 2.5 کروڑ آدمی جنازے میں شریک تھے، تو حیرت سے اس غیر مسلم کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ کہا کہ حضرت ہمارے ہاں کسی بڑے سے بڑے آدمی کا انتقال ہوتا ہے تو 100-200 آدمی اگر آ جائیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن آپ کے گرو اتنے محبوب تھے بندوں کے دل میں کہ کروڑوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ ہندوستان میں ایسا جنازہ نہیں تھا
ایک جنازہ حضور مفتی اعظم کا تھا جو میرے پیر مفتی ہے. الحمدللہ آپ کے، کیونکہ اس وقت سیل فون وغیرہ کی سہولت نہیں تھی، ریڈیو سے یا پھر اخبار سے ہی اطلاعات پہنچتی تھی. تو آل انڈیا ریڈیو نے اتنی اطلاع دی کہ حضور مفتی اعظم کا انتقال ہو گیا. اب تفصیل نہیں بتائی اس نے، کب ہوا، کیسے ہوا، اب جنازے کی نماز کب پڑھی جائے گی. بارہ جن لوگوں نے وہ نیوز سنی تھی، دیکھی نہیں تھی نیوز، سنی تھی، ٹی وی بھی نہیں تھا اس وقت، تو تقریباً 50 لاکھ کا مجمع آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہوا. اور جتنے لوگ جنازے کی نماز میں شریک تھے اتنے ہی لوگ دوران سفر تھے، کیونکہ لوگوں کو علم نہیں تھا کب جنازہ ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سراج الامہ جن کا لقب ہے، ان کا جب وصال مبارک ہوا تو بغداد میں جب آپ کی نماز جنازہ ادا کی گئی تو 50 لاکھ مسلمان تھے امام اعظم کے جنازے میں. اور مفتی اعظم کے جنازے میں ہندوستان میں شہر بریلی میں 50 لاکھ آدمی کا جمع ہونا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. اتنی مقبولیت جب آپ کہیں سفر فرماتے تھے تو پتہ نہیں کیسے لوگوں کو آپ جنگل کی آگ کی طرح خبر ہو جاتی تھی. دیکھتے ہی ایک تو ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اس مقام پر بھی جاتا ہے. اور حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ کا بھی ایسا ہی معاملہ تھا. جب اس مسجد کا جہاں بیٹھے رضا جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھنا تھا حضرت سے، ہم بریلی شریف گئے، بارگاہ میں پہلے حاضری کی اعلیٰ حضرت کے، دعا کی، اس کے بعد تاج الشریعہ کی خدمت میں آئے. حضور تاج الشریعہ سے ہم نے اپنے معروضہ رکھا تو فوراً فرمایا کہ کب رکھنا ہے، سنگ بنیاد کب رکھنا ہے. میں کہا حضور آپ جو اجازت دیتے تاریخ کی اس تاریخ میں رکھیں گے. حضرت میاں سے مل لیجیے، وہ تاریخ بتا دیں گے. تو سنگ بنیاد سے 9 دن پہلے کی تاریخ ہم کو، یعنی مطلب 9 دن کا وقت تھا سنگ بنیاد کے لیے تیاری کرنی تھی. جب ہم لوگ حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ سے اجازت لے کر جب باہر نکلے ہم خانقاہ سے، آپ لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، مبارک ہو حضرت کہ آپ کو تاریخ مل گئی حضور تاج الشریعہ. یہ فیضان اعلیٰ حضرت کا، فیضان حضور مفتی اعظم کا. حضور تاج الشریعہ میں تاریخ دے دیں، منع نہ کریں. یہ روحانی کنیکشن ہوتا ہے اولیاء اللہ. جب گئے بارگاہ میں فوراً تاریخ مل گئی اور جنگل کی آگ کی طرح پورے ہندوستان میں خبر کر دی. آپ لوگ جانتے ہوں گے مغل پورہ گراؤنڈ میں جلسہ ہوا تھا. یہاں سنگ بنیاد رکھ کر کے جب آپ مغل پورہ گراؤنڈ پہنچے تو وہاں پر لاکھوں کا مجمع، یعنی پارٹی کا یہ عالم تھا کہ مغل پورہ سے لے کر کے میر جملہ کا جو تالاب ہے چڑھاؤ کی مسجد سے بولتے ہیں، وہاں تک پوری گاڑیاں پارکنگ ہو رہی تھی. اور ادھر مغل پورہ اور چار مینار تک گاڑیوں کی پارکنگ تھی. ہم نے پولیس سے نہیں کہا کہ صاحب ہماری بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، آپ بندوبست کیجیے، نہیں کہا. ہم نے قسم خدا کی نہیں کہا.
جلسے کا پرمیشن لیا. اب اللہ کا کرم دیکھیے، جبکہ شہر کے حالات ٹھیک نہیں تھے اور راستہ چلنے والوں کے سر پھوڑے جا رہے تھے، مسلمان قربانی سے فارغ ہو کر چند دن ہی ہوا تھا، تو اسلام دشمن عناصر مسلمانوں پر حملہ کر رہے تھے، لوگ باہر نکلنے سے ڈر رہے تھے. ایسے عالم میں یہ جلسہ مغل پورہ گراؤنڈ میں موجود واقع ہوا. اور جب مجمع بڑھتا گیا جتنی پبلک گراؤنڈ کے اندر تھی اتنی پبلک گراؤنڈ کے باہر تھی. یہ کیا ہے؟ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ، اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کی محبت دل میں ڈالتا ہے، ورنہ کس کے پاس رہنے بھائی. کارڈ دے کے رکھا چھپا کے آپ کو انوائٹ کیا جاتا ہے شادی کی دعوت میں، ولیمہ کی دعوت میں، تو آپ دیکھتے اپنی سہولت، مجھے سہولت ہے یا نہیں ہے، اس کے بعد آپ جاتے ہیں. لیکن یہاں یہ ہے کہ معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں میں محبت ڈال دی گئی. ایسے لوگ جمع ہو گئے جیسے کہ پروانے کے اطراف، چراغ کے اطراف پروانے جمع ہوتے ہیں، ایسے جمع ہوتے ہیں. پبلک سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی، سب آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے تھے. ہم نے تسمیہ اعلان کیا کہ اللہ کے لیے آپ حضرات اسکول سے بیٹھے حضرت کو اسٹیج تک آنے کے بغیر ہاتھ لگائے کے، بغیر چھوئے کے آپ اسٹیج تک پہنچ گئے. کیونکہ آپ کا جسم بہت چمڑی نرم تھی. ہم لوگ، میں اپنی بات بتاتا ہوں، کبھی بھی تو میری چمڑی تو الحمدللہ ٹھیک ہے، نارمل چمڑی ہے. لوگ ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ جب کرتے ہیں جلسوں کے موقع پر یا جمعہ کے موقع پر، تو کوئی ہاتھ دبا دیتا ہے، کوئی ہڈی لگا دیتا ہے، کوئی ایسے پنجہ ملاتا ہے جیسے کوئی پہلوان سے ملاتے ہیں. عجیب انداز سے لوگ ملتے ہیں. شکایت نہیں کر رہا ہوں، یہ آپ کی محبت ہے جو ملتے ہیں آپ. تو اللہ تعالیٰ نے حضور تاج الشریعہ کی جلد اتنی ملائم بنائی کہ ذرا سا بھی چکا لگ جائے تو آپ کے ہاتھ میں تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ میں جلن ہوتی ہے. آپ یہ چاہتے تھے کہ لوگ مجھے ٹوٹ کر نہ ملیں، تو حضور تاج الشریعہ اتنا خوش ہوئے، الحمدللہ قدرتی انتظام ہو گیا. سینٹرل فورس AK-47 رائفل کے ساتھ حضرت کی گاڑی کو مغل پورہ گراؤنڈ کے گیٹ سے لے کر اسٹیج تک پہنچا، کسی کو قریب نہیں آنے دیا، ورنہ ہم نہیں سنبھال سکتے تھے. دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ لوگ دوڑ پڑے تھے. وہاں کرناٹک میں تو یہ عالم ہوا تھا تو پوری حضرت کار میں بیٹھ گئی، کار پوری اٹھا لی، کار اٹھا لیا. اب یہ دیوانی نہیں تو کیا ہے بولیے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے. حضور مفتی اعظم کے جانشین ہیں آپ. حضور مفتی اعظم کی جو مقبولیت تھی وہی مقبولیت کا فیضان ہے کہ حضور تاج الشریعہ کی مقبول الہی ہے، مقبول عوام کی ہے. تو اسی مہینے میں آپ کا عرس مبارک ہے. گزشتہ سال جو پہلا عرس ہوا تھا تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی لگا دی گئی کہ تاج الشریعہ کا عرس نہ منائیں، ہم اجازت نہیں دیں گے. ضرورت کی بزرگوں کا عرس منایا جاتا ہے، تو نہیں اعلیٰ حضرت کا عرس مفتی اعظم مناتے ہیں آپ لوگ تو کافی سال میں 2 مرتبہ. اب یہ تیسرا عرس منائیں گے تو اس کی اجازت نہیں ہے.
شہزادہ تاج الشریعہ علامہ افضل رضا خان صاحب قائد ملت نے فرمایا کہ کوئی فکر کی بات نہیں، ہم جامعۃ الرضا میں عرس منائیں گے۔ الحمدللہ جامعۃ الرضا کا پورا گراؤنڈ عوام سے بھر گیا، اور باوجود منع کرنے کے، روکنے کے باوجود بھی لوگ چلے آئے۔ یہ کیا ہے؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تعالیٰ رحمان اپنے طرف سے اپنے بندوں کے دل میں محبت ڈال دے۔ اور عزیزان محترم، کہنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم حضور تاج الشریعہ کے چاہنے والے ہیں، حضور تاج الشریعہ قدم بڑھنے والے ہیں، تو حضور تاج الشریعہ کے طریقہ زندگی کو اپنائیں۔ جتنا جلدی جلال آتا تھا آپ کو، اتنی جلدی ہی اس کا ٹھنڈا ہو۔ میرا اپنا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ بنگلور گیا تھا جلسے میں، میرا اپنا جلسہ تھا، اور اتفاق سے حضور تاج الشریعہ بھی بنگلور تشریف لائے۔ جن کے مکان میں، موسیٰ بھائی کے مکان میں حضرت ٹھہرے تھے، میں ملنے کے لیے گیا۔ میرے ساتھ اور 2-3 آدمی تھے، ملنے گئے تو اتنے میں حضرت کے مکان سے فون آیا، قریب تو حضرت جلال میں آ گئے، فرمانے لگے کیا بیٹھ جاتے ہیں، کچھ پرائیویسی نہیں ہوتی ہے کہیں، ہمیشہ چھپتے رہتے ہیں لوگ۔ بیچارہ سمجھ گئے کہ حضرت ناراض ہیں، پبلک جمع ہو رہی ہے، سب اٹھ کے چلے گئے۔ حضرت فون میں مصروف تھے، ہم اٹھ کے نکل گیا ہے۔ یہ تو جلال کی بات کیا، اب جمال یہ ہے، گھر سے نکل کے چند قدم چلے ہوں گے، آپ نے فرمایا کہاں گئے وہ مولانا، ان کو بلاؤ۔ کہتے کیوں چلے گئے؟ میں نے ان سے نہیں کہا تھا، ان کو بلاؤ۔ تو آپ کے قافلے آئے دوڑتے ہوئے راستے میں، حضرت نے یاد فرمایا۔ تو کہنا مقصد یہ ہے کہ جلال بھی تھا، جمال بھی تھا۔ ذرا سی کوئی بات شریعت کے خلاف ہوتی ہے تو آپ جلال میں آیا ہے۔ یہ حضور مفتی اعظم کا اور اس سے اعلیٰ حضرت کے موقع پر حضور مفتی اعظم کے مکان کے چھت پر عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، حضور مفتی اعظم علیہ رحمت و رضوان نماز اثر پڑھ کر تشریف لا رہے تھے، خانقاہ میں آ رہے تھے۔ اچانک چلتے چلتے آپ کی نگاہ کے اوپر عورتیں کھڑی تھیں، دیکھ رہی تھی، کھڑے رہے، عرس میں آئی تھی وہ لوگ، مگر وہاں عورتوں کا آنا سخت منع ہے۔ باضابطہ پوسٹر میں شائع کیا جاتا ہے خواتین کا آنا سخت منع ہے، مرد حضرات اپنے اہل و عیال کو گھر میں چھوڑ کے آئیں۔ اس کے باوجود بھی محبت، جیسے مردوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے اللہ والوں کی، ویسے ہی عورتوں کے دل میں محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ ادارے مفتی اعظم کے لیے چھت پہ کھڑے ہو گئے، حضرت کی نگاہ پڑی، فوراً نیچے کر لیا اور فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کیا ہو گیا ہے ان عورتوں کو پردہ کیوں نہیں کرتی؟ جلال میں آ گئے پھر مفتی اعظم۔ یہ مزاج ہے، اور یہی مزاج الحمدللہ ہمارے اسلاف کا رہا۔ خلاف شرع کوئی بات ہوئی تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ شریعت ہماری شخصیت سے، آپ کی شخصیت سے مقدم ہے، شریعت
ہم سے آپ سے مقدم ہے. شریعت کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں. جو حکم ہے وہ ہے, اس میں مربت پاس و لحاظ ہے. تو لہذا آج ہم تاج الشریعہ کی حضور تاج الشریعہ کی بات کر رہے ہیں. آپ کے مزاج میں بھی کوئی مربت نہیں. جو چیز جائز ہے اس کو ڈنڈے کی چوٹ جائز تھا, اور جو چیز ناجائز ہے اس کو ڈنڈے کی چوٹ ناجائز تھا. اس کے بعد لوگ جو ہے مصلحت کا شکار ہو جاتا ہے کہ بھائی صلح کا معاملہ آئیے, کیسے ہم زبان بولیں, کہیں ناراض نہ ہو جائیں, یہ بات ان کے خلاف ہوگی تو بھی ناراض ہو جائیں گے. کوئی پرواہ نہیں, بلکہ آپ بزرگان دین کے کردار پر عمل کرتے ہوئے, اسلاف کے کردار پر عمل کرتے ہوئے ڈنڈے کی چوٹ پر آپ نے اپنا اظہار خیال کرنا. اور یہ امام حسین کا کردار ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ شریف میں تھے تو گورنر مدینہ نے آپ کو طلب کیا اور یزید کا پیغام سنایا کہ آپ یزید کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لیں, اور وہاں سے میرے پاس حکم نامہ آیا ہے, حسین اگر مان لیتے ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں مانتے ہیں تو پھر ان کا سر جدا کر کے تن سے میرے پاس لیں. سب برداشت کرتے رہے امام حسین. معاملہ آپ کی شخصیت سے متعلق تھا, سنتے رہے. آپ نے فرمایا میں کل جواب دوں. رات کا وقت تھا, نکل گئے وہاں سے. جب دوسری دن پہنچے تو اس نے بھڑکانے کے لیے امام حسین کو آپ کے والد صاحب, والد بزرگوار حضرت سیدنا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کی. گورنر مدینہ نے آپ سنتے رہے خاموش, ایک لفظ نہیں کہا جواب ہے. اس کے بعد آپ کے بڑے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برائی کرنے لگا. گورنر مدینہ گورنر کر رہا ہے, آپ سنتے رہے خاموش, ایک لفظ بھی نہیں کہا اپنی زبان. جب اس نے بات کرتے کرتے سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کی, ناک صاف کرنا یہ بھی ایک حکم شرع ہے کہ بائیں ہاتھ سے صاف کرنا. ہم لوگ وضو کرتے ہیں تو ناک صاف کرتے ہیں, ناک میں پانی چڑھاتے ہیں, یہ بائیں ہاتھ کی انگلی کے ڈال اچھی طرح ناک کی صفائی کرتے ہیں, تو بائیں ہاتھ استعمال کرنا. لیکن گورنر مدینہ نے بات کرتے کرتے حضرت علی کی برائی کی, امام حسن کی برائی کی. آپ سنتے رہے. جب سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا, سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کیا, امام حسین برس پڑے اس پر. تو گورنری کے لائق نہیں ہے تو گورنر کیسے بن گیا؟ مجھے یہ تک مسئلہ نہیں معلوم کہ ناک کون سے ہاتھ سے صاف کی جاتی ہے. جہاں تک شخصیت کا تعلق تھا, والد کا تعلق تھا, بھائی کا تعلق تھا, آپ خاموش سنتے رہے, جواب نہیں دیے. جب شریعت کی خلاف ورزی ہوئی امام حسین نے ٹوک دیا گورنر مدینہ. ہمارے بزرگوں کا یہی مزاج رہا ہے, وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. تو پھر وہ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ کے رسول علیہ السلام ہم کو دیکھ رہے ہیں, ان سے کوئی چیز چھپی چھپی نہیں. تو زبان پر ایک, دل میں ایک ایسا معاملہ نہیں تھا. جو بات حق تھی وہ دل میں بھی تھی اور زبان پر بھی. حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ علیہ رحمت و رضوان کیسے جامع شخصیت تھی, علمی شخصیت تھی کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ. آپ نے اعلیٰ حضرت کی وہ کتابیں جو اردو زبان میں لکھی گئی تھیں ان کتابوں کو عربی میں کنورٹ کرایا.
خود کراتے تھے ترجمہ. جب دیکھو جب حضرت مولانا عاشق حسین صاحب کتاب لے کر بیٹھے ہیں اور عبارت پڑھتے جاتے ہیں اور یہ حضور تاج الشریعہ جو ہے وہ ترجمہ عربی کا کراتے جاتے ہیں. کیونکہ عرب میں علاقہ عرب میں بریلی کو ایک فرقہ قرار دیا گیا جبکہ بریلوی فرقہ نہیں ہے. بولیے بریلوی فرقہ نہیں ہے. بریلی شریف ایک پہچان ہے, سنیت کی پہچان ہے, فرقہ نہیں. تو وہاں عرب لوگ کافی بریلویوں سے بریلوی علماء سے چڑھتے تھے. حیدرآباد میں بھی وہی حال ہے. لفظ بریلی سے ہی ان کے جسم پر کانٹے آ جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت کا نام لو تو ایٹم بم پھٹ پڑتا ہے. برداشت نہیں کرتے, حقائق کا سامنا کرنے تیار نہیں ہے. وہی اندھی باتوں کی پر عمل پیرا ہے, وہی روایت چلی آتی ہے. حق کو ماننا نہ, جو بات حق ہے اس کو تسلیم کرنا, چاہے وہ کسی کی بھی ہو. لیکن نہیں, بعض لوگ نہیں مانتے. اچھا فلاں صاحب نے کہا ہم نہیں مانتے. اللہ تعالیٰ سب علیم و خبیر ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, دیکھتا ہے. تو عرب علاقے میں وہاں کے جو علماء ہیں بریلویوں سے چڑھتے تھے. اب جب کتابیں حضور تاج الشریعہ نے عربی میں کنورٹ کروا کر جب عرب کے علاقے میں خصوصاً اس کو عام کیا, پھیلایا, تو وہ جو علماء مخالف تھے جب وہ کتابوں کا مطالعہ کیا انہوں نے تو عشق کر اٹھے. کیا علم ہے اعلیٰ حضرت, کیا علم ہے اعلیٰ حضرت. اچھا حال کی بات ہے, آپ مثال سے چند ایک دو سال پہلے کی بات ہے. آپ جامع ازہر تشریف لے گئے, وہیں تعلیم حاصل کی آپ نے, گولڈ میڈلسٹ ہیں جامع ازہر کی. انہیں تمام جامعہ میں آپ کا مقام سب سے اونچا رہتا تھا. تو جامع ازہر میں جب آپ تھے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین سرکار کے ہمارے ماں اور باپ کیا تھے, مسلمان تھے یا اور کوئی تھے, یہ بحث چل رہی تھی. اور جامع ازہر کے علماء بڑے بڑے شیوخ معاذ اللہ لقد کفر نباشت, سرکار کے والدین کو کافر مانتے تھے. وہ جب حضور تاج الشریعہ ہے یہ مسئلہ آیا تو آپ نے تاریخ کی کتابوں سے احادیث سے ثابت کیا, قرآن کی آیتوں سے ثابت کیا کہ سرکار کے والدین ایمان والے. تو جامع ازہر مصر کے شیوخ کانپ میں انگلی دبا لیے, کہا کہ ہم اتنے برسوں سے دین کی خدمت کر رہے ہیں, بڑی بڑی کتابیں پڑھا رہے ہیں, مسئلے سے ہم کیوں واقف نہیں ہوئے. آپ بتا رہے تو ہم کو معلوم ہے کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کا علمی فیضان تھا جو وہاں کے شیخ الجامعہ انہوں نے خوش ہو کر حضور تاج الشریعہ کو فخر ازہر کا ایوارڈ عطا کیا. فخر ازہر بزرگ کی نرالی شان ہوتی ہے اور ان کا مقام بہت بلند و بالا ہوتا ہے. ہم کو خوش ہونا چاہیے. حضور تاج الشریعہ کا علم کا یہ معاملہ تھا, میں نے مختصر میں بتایا ہے. تقویٰ طہارت کا معاملہ یہ تھا کہ
ہمیشہ باوضو رہتے ہیں. میں سنبھل گیا تھا جہاں تعلیم حاصل کیا تھا، وہاں پر گیا تھا. میں اپنے حالات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ اسٹیل والے عثمان صاحب بھی تھے، عثمان صاحب نام کا ان کا. سنبھل میں وہ بھی ساتھ تھے ہمارے. تو واپسی میں انہوں نے کہا کہ حضرت چلیے حضور تاج الشریعہ سے ملاقات کر لیتے. تو سنبھل سے بریلی شریف آنا، بریلی سے پھر دلی جانا، یہ روٹ سے جانے کا. تو ہم لوگ راستے میں نکل گئے تھے کار کے ذریعے سفر پر، اور اتنا دھند چھایا ہوا تھا کہ راستے نظر نہیں آ رہے تھے. آپ جانتے ہیں یو پی کی دھوپ کیسی ہوتی ہے. ٹرینیں رک جاتی، بریل رک جاتے ہیں تو راستہ ہی نظر نہیں آتا سامنے کیا چیز ہے. تو ایسے موسم میں جبکہ کڑاکے کی سردی ہو رہی ہے، ہم لوگ ملنے کے لیے گئے، بریلی شریف پہنچے تو حضور تاج الشریعہ کے مکان پر جب پہنچے تو خادموں نے کہا بیٹھیے حضرت نماز ادا کر رہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے آئے. ٹھنڈے پانی سے غسل کیا. برف کا پانی ایسا ہوتا نا، بس ویسے ہی تھا. برف کے پانی سے، برف جیسے پانی سے غسل فرمایا، نماز ادا کی، اور تھر 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 کانپ رہے تھے سردی کی وجہ سے. آ کر ہم لوگوں سے آپ نے اپنا انتظار کرایا، ملاقات کا شرط بخشا. آپ کی جگہ اگر ہم ہوتے، آپ ہوتے، گیزر گھر میں نہ ہوتا، کڑاکے کی سردی ہوتی، نہانے کی حاجت ہوتی، تو ٹھنڈے پانی سے غسل کر لیتے ہیں. کم از کم ٹھنڈے پانی سے غسل کرنا بھی ہو تو کہتے ہیں ارے سردی ہے، رات کا وقت ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، ذرا دن نکلنے دو، سورج نکلنے دو، اس کے بعد نہا لینا. لیکن یہ نماز کا وقت، یہ آپ کا تقویٰ، یہ آپ کی طہارت. ان بزرگان دین کے حالات زندگی سن کر اپنے اندر انقلاب پیدا ہو. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ تاج الشریعہ ہو جائیے. تاج الشریعہ کا جو عمل تھا وہ عمل کو اپنائیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خوبیاں عطا فرمائی تھیں، یہ خوبی حسن و جمال کی ہے جو ایک مرتبہ آپ کا چہرہ دیکھتا ہی رہ جاتا. پونے کی سرزمین پہ جلسہ تھا، حضور تاج الشریعہ اس جلسے میں تشریف لائے. وہاں بھی لاکھوں کا مجمع. حضور تاج الشریعہ جب اسٹیج پر پہنچے تو غیر مسلم نوجوان بچہ، غیر مسلم نوجوان جو دنیا دار ہے، دنیا کا دیکھنے والا ہے، ایسا آدمی حضور تاج الشریعہ کا چہرہ دیکھ کر پیچھے سے دوڑتا ہوا آیا، چل کر نہیں آیا، آگتا ہوا آیا. لوگ سب پریشان ہو گئے کہ بھائی کیوں بھاگ رہا ہے. اسٹیج کے قریب آ کر کہا حضور ہمیں کلمہ پڑھا کر مسلمان بنائیے. الحمدللہ سبحان اللہ. تو کئی لوگ غیر مسلم آپ کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو. وہ نورانی چہرہ تھا، ایسی کشیدگی چہرے میں سبحان اللہ. چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو، ایک مرتبہ دیکھتا تو دیوانہ ہو جاتا. یہ خاندانی حسن و جمال ہے. اعلیٰ حضرت سے حضور مفتی اعظم کو جمال ملا، حضور مفتی اعظم کے جمال سے تاج الشریعہ کو جمال ملا. یہ
جمالی خاندان. اعلیٰ حضرت کے جو بڑے شہزادے تھے جن کا نام علامہ حجت الاسلام حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرضوان ہے، وہ جب کسی کام سے گھر کے باہر نکلتے وہ تو علماء کی بڑی شان ہوتی ہے، وہ بلا حاجت کے گھر سے نہیں نکلتے، اپنے جھوپڑے میں ہی رہتے. تو کسی کام سے جب باہر نکلتے تو وہاں ایک ہندو ہوٹل ہے، وہاں مسلمان ہوٹل نہیں ہے، اور شاید ایک آدھ ہوگی کہیں دور دراز علاقے میں، ورنہ عام طور سے سب غیر مسلموں کی ہوٹلیں ہیں کھانے پینے کی، یعنی ویجیٹیرین ہے مگر ہے انہیں کی. تو ہم لوگ ناشتہ کرنے کے لیے گئے، چھولے بٹالے جو ہوتے ہیں وہ اس کا ناشتہ کرنے گئے. تو وہ ضعیف آدمی تھا اس کے ہوٹل میں ہم گئے تھے. تو اس نے کہا حضرت کہاں سے آیا آپ لوگ؟ میں نے کہا حیدرآباد سے آئے. بڑے مولوی صاحب کے عرس میں آئے ہیں؟ ہاں اعلیٰ حضرت کے عرس میں آئے. تو اس نے کہا حجی صاحب کیا کہنا، بڑے مولانا صاحب تو بڑے مولانا صاحب ہیں، اعلیٰ حضرت کو بڑے مولانا بولتے ہیں. ان کے جو بڑے شہزادے تھے حجت الاسلام حامد رضا خان، اتنے حسین اور جمیل تھے کہ جب گھر سے باہر نکلتے چہرے پر نقاب ڈال کر نکلتے. نقاب تو عورتیں ڈالتی ہیں لیکن یہ مرد ہو کر نقاب کوشش کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اکثر آپ کو نظر لگ جاتی تھی. یہاں دلہے کو دلہا جب بنتے ہیں صحرا باندھتے ہیں چہرے پر، اس لیے ہی باندھتے ہیں، وہ مقصد وہی ہے اس کا کہ نظر نہ لے. دلہا بنا ہے، زندگی کا اہم دن ہے، نظر لگ گئی، الٹیاں شروع ہو گئے، موشن شروع ہو گئے تو حالت پستی پڑ جاتی ہے. کیا اپنی شریک حیات سے ملاقات کرے گا آدمی ایسی حالت میں؟ نظر سے بچنے کے لیے بزرگوں نے ایک طریقہ ایجاد کیا. چہرہ باندھنا تو ضروری نہیں ہے مگر نظر سے بچنے کے لیے باندھا جاتا ہے، مستحب ہے، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ نفل ہے، مستحب ہے، اچھا کام ہے. محترم سامعین، تو حضور حجت الاسلام علیہ رحمۃ الرضوان چہرے پر نقاب ڈال کے نکلتے تھے. کیا مرد کیا عورتیں آپ کے حسن کو دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے. حضور قاضی شریعہ انہیں کی اولادوں میں سے ہیں. حجت الاسلام کے بڑے شہزادے علامہ ابراہیم رضا خان صاحب، علامہ ابن مفسر قرآن کہتے ہیں. مفسر قرآن کے برجند انجمن حضور قاضی شریف، خاندان کا پورا خاندان دیکھو آپ، علم کا کارخانہ. اس لیے آج پوری دنیا میں بریلی شریف کا نام روشن ہے اور انشاءاللہ ہمیں کریں. سب ان سے چلنے والوں کے گل ہو گئے شراب، احمد رضا کی شمع فروزہ نے آج بس وقت ہو رہا ہے. تو آج الحمدللہ اس فقیر نے آپ کے سامنے چند باتیں جو میرے سے متعلق تھی خاص طور سے میں نے بیان کیا تاکہ آپ کی بھی معلومات میں اضافہ ہو. تو عزیزان محترم، آج ہم حضور قاضی شریعہ کے نام سے ایصال ثواب کریں گے. نماز کے بعد ایک 10 منٹ ہے، جیسے فاتحہ خوانی ہوگی، اس کے بعد تبرک تقسیم کیا جائے گا، شیرنی تقسیم کی جائے گی. اور حضور قاضی شریعہ کا روز 28 تاریخ کو ہے، 2 دن بعد ہے. کیونکہ اب جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا موقع ہے، عوام کی کثرت ہے، اس لیے ہم آج بھی آپ کا ذکر بھی کر لیے اور آپ کے ایصال ثواب کے لیے انتظام بھی کیا. اللہ تعالیٰ برکتیں رحمتیں عطا فرمائے.
السلام علیکم. اچھا حضرات گرامی، جو بچے دارالعلوم فیضانہ یعنی مرکز کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، ان کے لیے آن لائن تعلیم کا انتظام کیا گیا ہے. ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ بہت مہینوں سے مدرسہ بند ہے، لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کورونا وائرس کی وجہ سے کھول نہیں سکتے، کیونکہ جمعہ کے دن ہی عوام کا اتنا بڑا مجمع یہاں ہو جاتا ہے، سب کو ڈر لگتا ہے کہیں کوئی متاثر نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے. آن لائن تعلیم کا نظم رکھا گیا ہے. درس نظامی کے طلباء اور حفظ کے طلباء، جو بچے حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان بچوں کے لیے بھی آن لائن تعلیم کا انتظام رکھا گیا ہے، اور جو درس نظامی عالم کا کورس کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آن لائن کا انتظام کیا ہے. اس سلسلے میں مولانا سہیل رضا صاحب جو میرے فرزند ہیں، ان سے آپ رابطہ کر لیں. فون نمبر ہے ان کا 832 831 7007. یاد رہیں گا؟ پھر ایک بار دہراتا ہوں، وہ 2131 نہیں ہوتا، 8032 832 پھر 831 832 831 7007. اس فون پر رابطہ کیجیے. انشاءاللہ آن لائن کا کیا نظم ہے وہ معلومات کر لیجیے. چلا دیے جنازہ بھی پڑھا تھا. ہمارے مسجد کے پڑوس میں کسی کا کل انتقال ہو گیا، خاتون کا. ان کا جنازہ ہے آج کسی رضا جامع مسجد کے وہ حصے میں جہاں مدرسے کا نچلا حصہ ہے، وہاں پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ مرحومہ کو مغفرت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے. اب آپ لوگ سنت ادا فرمانا. مدرسے کے لیے ہمارے تسلی اکبر 100 روپے کی